یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ بھائی قریب آ کر مجمع سے جڑ کے بیٹھ جائیں، باہر والے بھی اندر تشریف لیں۔ محترم بھائیو دوستو، اللہ تبارک تعالی نے انسانوں کے اندر ضروریات بھی رکھی ہیں اور خواہشات بھی رکھی ہیں۔ انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان سب کے پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا، بلکہ جتنے بھی زمین پہ چلنے والے ہیں سب کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا، انسان کا سب سے اچھی طرح پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی نعمہ، اس کی بڑھوتری، اس کی ترقی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب رزق کے اندر داخل ہے، تو سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے بنی آدم کا اکرام کیا، میں نے ان کو سوار کیا خشکی میں بھی اور دریا میں بھی، اور میں نے انہیں پاکیزہ روزی عطا، پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دی۔ تو جتنے بھی زمین پہ چلنے والے ہیں سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا، سب کے رزق ریساں اللہ ہیں، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے کا وعدہ کرتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو لفظ علی سے تعبیر کیا ہے، علی اللہ رزقها۔ علی عربی میں آتا ہے الزام کے لیے، کسی پر کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو روزی پہنچانا اپنے ذمے لازم کر لیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے ذمے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے برابر بھی کوئی ہے نہیں کہ وہ اللہ پہ کوئی چیز لازم کرے۔ لازم کون کرتا ہے؟ جس کو بڑائی حاصل ہو، وہ اپنے ماتحتوں پر کوئی چیز لازم کرتا ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ پہ کوئی چیز کوئی لازم کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا یقین دلانے کے لیے اعلیٰ کے سیگے سے اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ گویا میں نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، کہ تمہاری ضرورتوں کو میں پورا کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ضرورتیں ایسی جگہ سے پوری کر دیتے ہیں بعض اوقات سے، یہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان کا قبیلہ بنو اشعر ایمان میں داخل ہوا، یمن کے تھے یہ لوگ، تو مدینہ طیبہ آنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ تو مدینہ کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا سارا توشہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا، یہ لوگ ٹھہر گئے مدینہ سے باہر، اور اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد مانگ کر لاؤ۔ تو وہ قاصد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے، مسجد سے قریب ہوا تو اس نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت شریفہ تلاوت فرما رہے ہیں، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ کوئی جاندار زمین پہ چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ تو وہ سوچنے لگے کہ جب اللہ نے ذمہ لیا ہے روزی کا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں سوال کروں، اللہ ہماری روزی پہنچائیں گے۔ تو وہ وہیں سے واپس ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انتظار کرو، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی
کہ لوگوں نے دیکھا کہ دو شخص جو ہے ایک بڑا کساں، بڑا پیالہ یا سینی طباق وغیرہ اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں جو گوشت اور روٹی سے بھری ہوئی ہے، اور ان کے درمیان رکھ کر چلے گئے۔ سارے قبیلے والے یہی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اکرام میں یہ کھانا بھیجا۔ سب نے اس کھانے کو کھایا، سیر ہو گئے، بچ گیا۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی ضرورت مند لوگ آتے رہتے ہیں، یہ کھانا ہم اللہ کے نبی کو واپس پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ سب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، کھانا بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کھانا بھیجا تھا وہ تو بڑا ہی عمدہ اور بڑا ہی لذیذ تھا اور بڑی برکت والا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تو قاصد سے تحقیق کی گئی کہ کیا بات ہوئی، تو اس نے واقعہ سنائے کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے یقین کیا کہ اللہ ہماری روزی کا بھی ذمہ دار، اللہ ہمیں روزی پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بعض اوقات اس طرح بھی روزیاں پہنچا دیتے۔ یہ اور بات ہے کہ تدبیر کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تدبیر کا اختیار کرنا، اسباب کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو تدبیر سے اور اسباب سے مستغنی کر دیتے، اس کے بغیر بھی اللہ انہیں نواز دیتے۔ لیکن عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ توکل کے بھروسے تدبیر کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے روزی رسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ضروریات کو پورا کرنے والے، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ہر ایک کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ اور انسان کی ضرورتیں بہت محدود ہیں، انسان کی ضرورتیں بہت محدود ہیں۔ تھوڑے سے چیزوں کے اندر انسان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ تھوڑا سا کھانا انسان کی بھوک مٹانے کے لیے کافی ہے، تھوڑا سا کپڑا انسان کے سطر کو چھپانے کے لیے کافی ہے، تھوڑے سے اسباب اور وسائل انسان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، مختصر اسباب اور وسائل میں زندگیاں گزار کر چلے گئے۔ تو مومن کی خاص طور پہ انسان کی اور مومن کی ضرورتیں تو بہت مختصر ہیں۔ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے مومن ایک آنت کے اندر کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں کے اندر کھاتا ہے۔ تو مومن کی ضرورتیں تو بہت تھوڑے وسائل کے اندر، بہت تھوڑی چیزوں کے اندر پوری ہو جاتی۔ تو جتنی بھی ضرورتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے ان ضرورتوں کو پورا کریں گے، اور ضرورتوں کے پورا کرنے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ یہ نہیں چاہتے اپنے بندوں سے، اللہ ان سے روزی نہیں چاہتے، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کو کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہیں، قوت والے ہیں، زبردست ہیں۔ اللہ سے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اللہ روزی تو پہنچانا چاہ رہے تھے کسی اور کو، لیکن کسی نے طاقت کے بل بوتے پر اللہ سے چھین کے اپنے پاس دوسرے کی روزی رکھ لی، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ قوت والے ہیں، اس لیے جس کو روزی پہنچانے کا ارادہ کریں گے وہ روزی اسی کو پہنچے گی، کسی اور کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور اللہ زبردست بھی ہیں، کسی وقت یہ اعلان نہیں ہوگا کہ بھائی سرکاری خزانہ خالی ہو گیا ہے اس لیے اب تمہیں روزیاں نہیں ملیں گی۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے بھائی کاروبار بند ہے، تھوڑے دن دیے پیسے، بس بھائی اب تو ہمارے پاس بھی ختم ہو گیا، اب ہم نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ کے یہاں سے یہ کبھی اعلان نہیں ہوگا کہ اللہ نے ذمہ داری لی تھی، برسوں تک اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا، اب نعوذ باللہ اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی اس لیے اب تم اپنا انتظام کر لو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ متین ہے، زبردست ہے۔ ہماری زندگیاں پوری ہو جائیں گی لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ضروریات رکھی ہے اور ہر ایک کی ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنگل میں سے حکم دیا تھا، اذهب الى فرعون، جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس۔ حالانکہ آپ تو جنگل میں بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے اور بیوی کی حالت بھی اس وقت نازک تھی، ولادت کا وقت قریب تھا، تو طبعی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خیال آیا اپنی بیوی کا کہ ان کو بھوک کی بھی ضرورت ہے اور ان کو آنکھ کی بھی ضرورت ہے، دنیاوی اسباب کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارے سامنے جو پتھر پڑا ہے اس پہ لاٹھی مارو۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ لاٹھی ماری، وہ پتھر ٹوٹا، اس میں سے دوسرا پتھر نکلا، اللہ نے حکم دیا اس پر بھی مارو، اس پر مارا وہ بھی ٹوٹا، تیسرا پتھر نکلا اور اس پر مارنے کا حکم دیا، وہ ٹوٹا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ جب اس 3 پتھر کے اندر رہنے والے ایک معمولی کیڑے کو اللہ نہیں بھول سکتے تو تمہارے اہل و عیال کو اللہ کیسے بھول جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ضروریات رکھی ہیں اور ہر انسان کی ہر ضرورت کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے پورا کرتے ہیں، اور ضرورتوں کے پورا کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں تدبیر اختیار کرنا ہے، کیونکہ تدبیر اختیار کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ضرورتوں کے پورا کرنے میں ہمیں تدبیر اختیار کرنا ہے، توکل کے بھروسے نہیں بیٹھ جانا ہے۔ توکل بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تو اس لیے دوستو ضروریات اللہ نے رکھی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں۔ دوسرے انسانوں کے اندر خواہشات ہیں، چاہتے ہیں، یہ بھی ہر انسان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن دنیا میں کسی انسان کی چاہت اللہ پوری نہیں کریں گے۔ انسان یہ چاہتا ہے میری چاہتیں پوری ہو، میری خواہشیں پوری ہوں، اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے ہر بندے کی خواہش پوری ہو۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ اپنے کسی بندے کی خواہش کو دبانا نہیں چاہتے، اس کو مٹانا نہیں چاہتے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی ہر خواہش پوری کریں، اپنی ہر جی کی چاہت کو پورا کریں، لیکن چونکہ انسان جلد باز ہے، خلق الانسان عجولا، آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے روح ڈالی، بھی ناف تک پہنچی تھی روح، آپ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے، پورے جسم میں روح تو آ جانے دیتے، پھر اٹھ جاتے۔ تو انسان جلد باز ہے، اس لیے چاہتا ہے دنیا میں اپنی خواہشات پوری کرنا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی خواہش آخرت میں پوری کرے، کیونکہ دنیا میں خواہشات پوری کرنا اس میں انسان کا ہی نقصان ہے۔ ایک تو خواہش پورا کرنے کے جو اسباب ہیں ان کو حاصل کرنے میں مشقت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، قل نبی جی آپ کہیے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده من الطیبات، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زینتیں اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں اس کو کس نے حرام کر دیا؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده من الطیبات، ان کے لیے دنیا کی لہو فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے دنیا میں تو ہم دیں گے اپنے بندوں کو ضرورت پورا کرنے کے اسباب، لیکن آخرت میں بھی خالص کر کے ان کو دیں گے۔ یہ دنیا میں کھانا حاصل کرنے کی محنت ہے، لباس حاصل کرنے کی محنت ہے، مکان حاصل کرنے کی محنت ہے، جتنی بھی بنیادی ضرورتیں ہیں ان کے پیچھے محنت ہے۔ مال نہیں تھا، مال کمانے کی محنت کی، اب مال آ گیا، اس کو بچانے کی، اس کے محفوظ کرنے کی محنت، اب وہ درد سر بنا۔ کھانا نہیں تھا، کھانا حاصل کرنے کی محنت، اس کے تیار کرنے کی محنت، اب کم یا زیادہ مقدار میں ہو گیا تو وہ الگ پریشانی۔ تو دنیا میں اگر خواہش پوری کر رہی اللہ تعالیٰ تو ایک تو زندگی تھوڑی ہے، زندگیاں تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی میں پوری ہوتی خواہش، پھر تو ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہاں تو پابند ہو کر چلنا پڑتا، اور پھر یہاں پہ خواہشات پورا کرنے کے اسباب حاصل کرنے میں انسان کو محنت اٹھانی پڑتی، مشقت اٹھانی پڑتی۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں پہ رحم کیا، اللہ نے اپنے بندوں پہ کرم کیا، اللہ نے اپنے بندوں کو نوازا کہ ان کے لیے جو ہے خواہش کے پورا کرنے کا ایک الگ جہان بنا دیا۔ دنیا میں یہاں ان سے اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے ترک کرنے کا مطالبہ کیا، خواہشات کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا، اس لیے مطالبہ کیا کہ دنیا میں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کی خواہشیں لامحدود ہیں اور دنیا کے اسباب محدود ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہاں ضرورتیں پوری کرائی، ضرورتیں پوری کرو، کیونکہ وہ بھی محدود اور اس کے پورا کرنے کے اسباب بھی محدود۔ اور خواہشیں حکموں پہ قربان کر دو، خواہشیں کیا کرو؟ حکموں پہ قربان کر دو، کیونکہ خواہشیں یہاں پوری نہیں ہو سکتی، خواہشیں یہاں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بہت بڑا بیوقوف ہے وہ جو اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے پڑ جائے، تحصیل اللہ حاصل کی کوشش کر رہا ہے، جو چیز حاصل نہیں ہونے والی ہے اس کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو بتاؤ یہ بیوقوفی ہے یا نہیں؟ کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی دنیا میں، اور پھر انسان خواہشات کے پیچھے بھاگے تو یہ بے وقوفی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا بے وقوف ہے وہ
جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ تَمَنِّيًا، اور اللہ پر امیدیں باندھے. اور آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، سب سے بڑا عقل مند اور بہت بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو کر لے، اپنے خواہشات کو ترک کر دے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں پہ قربان کر دے. تو خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی، اور کسی کی خواہش یہاں پہ اللہ پوری نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو. دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ آئے لیکن چھوٹی چھوٹی حسرتیں لے کر اس دنیا سے چلے گئے. فرعون کتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے لیکن آخر میں چھوٹی سی حسرت لے کے چلا گیا، بار بار کہتا رہا میں ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، مجھے بچا لو. اس کی یہ حسرت پوری نہیں ہوئی. اور بھی دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، کسی کی خواہش اس دنیا کے اندر نہ پوری ہوئی ہے نہ پوری ہوگی، کیونکہ دنیا بہت محدود ہے اور انسان کی خواہشیں نامحدود. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو کسی انسان کی خواہش اللہ تعالیٰ دنیا میں پوری نہیں کریں گے. ہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کی خواہشیں جنت کے اندر پوری کریں گے. اس لیے دنیا میں اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے. یہ کوئی خواہشات کو قربان کرو گے کہ اللہ کیا انعام دیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے روکا، جنت اس کا ٹھکانہ بنے گی. یہ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش پوری کریں گے. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان کے لیے، جنتیوں کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وہ چاہت کریں گے، اور جس کی چاہت نہیں کر سکیں گے اللہ اپنی طرف سے مزید ان کو دے دیں گے. جو نہیں چاہ سکیں گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دے دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں جاؤ جس چیز کی تمہاری نفس چاہت کرے گا، اشتہا کرے گا، وہ سب تمہارے لیے ہے. جو تم اللہ سے مانگو گے سب اللہ دیں گے. ایک خواہشات کے پورا کرنے کا جہان اللہ نے جنت کو بنایا کہ دنیا میں اپنی خواہشات کو حکموں پہ قربان کر کے آ جاؤ. تو پھر جنت میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو اپنی قدرت سے پورا کر دیں. تو دنیا میں ضرورتیں پوری ہوں گی، خواہشات پوری نہیں ہوں گی، لیکن انسان دنیا میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اور خواہشات پہ حکموں کو قربان کر دیتا ہے. جو حکموں پہ خواہشات کو قربان نہیں کریں گے وہ پھر خواہشات پہ حکموں کو قربان کر دیں گے. پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ اللہ کے دین کو اپنی خواہش کے تابع کریں گے. اللہ کے دین کو اپنی خواہش کے تابع کریں گے. جو اللہ کے دین کے تابع اپنی خواہشات کو نہیں کریں گے وہ اپنی خواہشات کے تابع اللہ کو دین کو کریں گے. جس نے خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دیا وہ تو مومن کامل بن جائے گا. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دیں. اور جو ایسا نہیں کرے گا پھر وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لے گا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، نبی جی آپ نے دیکھا کہ جس نے کیا کیا؟ اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا. اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دے دینا گویا کہ اپنے نفس کو اپنا رب بنا لینا. عدی بن حاتم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے نبی قرآن میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اہل کتاب نے اپنے درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا، کہ ہم نے تو ان کو اپنا رب نہیں بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے علماء نے اللہ کے حلال کو حرام کیا اور اللہ کے حرام کو حلال کیا، تم نے مانا یا نہیں مانا؟ کہ ہاں ہم نے تو ایسا کیا. کہ تم نے پھر ان کو رب بنا لیا، کہ تم نے ان کو رب بنا لیا. تو دوستو اگر خواہشات حکموں پر قربان نہیں ہوں گی تو پھر حکم خواہشات پر قربان ہوں گے. حکم پھر کیا ہے؟ خواہشات پر قربان ہوں گے، اور پھر خواہشات کی اتباع میں پڑنے والا وہ جانوروں سے جایا گزرا ہو جائے گا.
افرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. یہ خواہشات کی اتباع کے اندر انسان پڑے گا تو پھر جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا، کیونکہ خواہشات انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے. جانوروں کا بھی تو کیا ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ بدلہ دلائیں گے اور پھر کہیں گے کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ. ان کے لیے جنت اور دوزخ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایسا تھوڑی ہے. یہ خواہش کی اتباع کرے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تتبع الہوا، خواہش کے پیچھے مت چلو، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. فا ہے فوراً کے لیے آتا ہے فا، یہ خواہش میں پڑے اور ادھر راستے سے بھٹ گئی. تو راستے سے بھٹک گئے تو جانور تو اگر کسی بھی ذاتی کر دیا تو اس کا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن انسان کا معاملہ ختم ہونے والا نہیں، اس لیے جانوروں سے بھی گیا گزرا. تو اس لیے دوستوں خواہشات کو اللہ کے حکموں پہ قربان کرنے والا بننا ہے. اور اگر خواہشات کو اللہ کے حکموں پہ قربان نہیں کیا جائے گا تو پھر حکم قربان ہوں گے خواہشات پر، پھر لوگ خواہشات کو اپنا رب بنائیں گے. پھر دین پہ کیوں نہیں چلیں گے کہ جی نہیں چاہ رہے، سب پتہ ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، رمضان ہے روزے رکھنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنا، حلال کاروبار کرنا چاہیے، سودی کاروبار نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، پھر بھی کیوں جی نہیں چاہ رہے کہ پھر دین کے خواہش کے تابع ہو جائے گا دوست. اور جب دین خواہشات کے تابع ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. پھر اونچے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا واقعہ قرآن میں بیان کیا، بہت اونچے مرتبے والا تھا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلاوت کرو ان پر اس کے قصے کی جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی. اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا وہ. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ نکل گیا اس سے، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کی آیت کا حق نہیں ادا کیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، انسان جیسے ہی اللہ کا نافرمان بنتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے، شیطان اس کے پیچھے ہو گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اب ہو گیا وہ گمراہ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو اللہ کی ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کتاب کا علم بھی دیا تھا، آسمانی کتاب کا علم بھی تھا اس کے پاس، اور اس کو اسم اعظم بھی آتا تھا. اگر وہ اس پہ عمل کر دیتا اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بلندی دے دیتے اور بلند مرتبہ دیتے اور رفعت اس کو عطا فرمایا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین میں ہی ہمیشہ رہنا چاہا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب اس کی مثال کتے کی مثال ہے. ایک شخص کا واقعہ ہے بلام ابن باورا، اللہ نے اس کو عالم بھی بنایا، اللہ نے اس کو علم بھی دیا، اللہ نے اس کو معرفت بھی دی، اللہ نے اس کو اسم اعظم بھی دیا، بڑا مقام ملا تھا. لیکن کیا ہوا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہش کے پیچھے پڑ گئے. لوگ اس کے پاس آئے نبی کے خلاف بددعا کرانے کے لیے. پہلے تو نہیں کہا نہیں میں بددعا نہیں کروں گا، اللہ کے نبی ہیں وہ، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، اللہ کی مدد ہے. لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے، کر دو دعا کر دو دعا. اس نے کہا استخارہ کروں گا. استخارہ کیا پہلے دن تو اسے سختی سے منع کیا گیا، دعا نہیں کرنا ہے. اس نے دوسرے دن پھر قوم آ گئی، کیا ہوا کہ نہیں مجھے منع کر دیا گیا کہ نہیں آپ پھر سے استخارہ کر، پھر سے استخارہ کیا تو کچھ نہیں، نہ پھر آئی قوم، کیا ہوا کہ مجھے کچھ نہیں کہا. بس کچھ نہیں کہا گیا نا، اگر منع کرنا ہوتا تو پہلے دن کی طرح منع کر دیتے اور بڑا مال لے کر آ گئے. اور ادھر سے بیوی بھی خوش آمد کرنے لگی، کر دو قوم ہے دعا ہے، مال بھی لے لو ہدیہ. خواہش کے پیچھے پڑ گیا. بد دعا کرنی چاہیے. جو بد دعا کے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالنا چاہتا تھا وہ سب اس کی قوم کے بارے میں اللہ نے نکلوا دیے، اور جو دعائیہ کلمات اپنی قوم کے لیے نکالنا چاہتا تھا اس کے لیے نکال، اور کتے کی طرح اللہ نے اس کو بنا دیا. مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ خواہش کا اتباع کیا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دی. بہت اونچے مقام اور مرتبے والا تھا، اللہ نے ایسا رسوا اور ذلیل کیا،
اللہ نے اس امت کو بھی بہت اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے، لیکن اپنی خواہشات کے تابع اللہ کے دین کو کریں گے پھر بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر واقعات عبرت کے لیے بیان کیے، تو اس لیے دوستو خواہشات سے بچنا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بھی اللہ نے بیان کیا، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، کہ جب رسول ان کے پاس لاتے وہ تعلیمات، وہ باتیں، وہ احکامات جو ان کے نفس کے خلاف ہوتے، ان کا نفس اس کو پسند نہیں کرتا، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو ایک فریق کیا کرتا، ایک فریق اس کو جو ہے جھٹلا دیتا اور ایک فریق نبیوں کو قتل کر دیتا، کہ اللہ کے دین کو اپنے خواہش پر، اپنے نفس پر تولا، یہ نفس کے مطابق ہے یا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان پہ مسلط کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے مسلط کیا، ان پہ مسلط کیا، ان پہ حالات آئے، ان پہ پریشانیاں آئیں، ان پہ اسباب اور مصیبتیں آئیں۔ تو دوستو یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اگر لوگ اللہ کے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو آزمائشوں کے اندر گرفتار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بیماریاں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی صورتیں مسخ کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے دوستو خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اس لیے رکھی ہے کہ ان خواہشات کو اللہ کے حکموں پہ قربان کیا جائے، اللہ کے دین پہ قربان کیا جائے، اللہ کے دین کی محنت پہ قربان کی جائے، کہ اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ ہر خواہش کو پوری کریں گے، جو یہ چاہیں گے ہر خواہش اللہ تعالیٰ ان کی اپنی قدرت سے پوری کریں گے۔ کہ آج یہی ہو رہا ہے دوستو کہ دین خواہشات کے تابع، دین کی محنت خواہشات کے تابع، اس لیے امت حالات کے اندر گھری ہوئی ہے، دین خواہش کے تابع ہو گیا، لوگ جاننے کے باوجود عمل نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ جی نہیں چاہ رہا ہے، یہ دین خواہش کے تابع ہو گیا، اس کی وجہ سے امت حالات کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں کسی بھی شکل میں آ سکتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ تو کسی بھی ذریعے آزما سکتے ہیں، خوف کے ذریعے بھی آزما سکتے ہیں، بھوک کے ذریعے، قحط سالی، مہنگائی کے ذریعے بھی، لو سب بند، کاروبار نہیں چل رہا، اس کے ذریعے بھی اللہ آزما سکتے، روزیوں میں تنگی آ گئی، حالانکہ برکت والا مہینہ ہے، یزاد فیہ رزق المومن کا وعدہ ہے، اور دیکھو تو کاروبار بند چل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش، بھوک ڈال کے اللہ آزمائیں گے، خوف ڈال کے اللہ آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں اور جانوں میں کمی کر کے اللہ آزمائیں گے، آزمائیں گے اللہ تعالیٰ، جانوں میں کمی، بیماریاں آ گئی، لوگ مر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو دوستو اللہ کی طرف سے حالات کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، اور حالات کے آنے کی بڑی وجہ ہے اللہ کے دین کو اپنے خواہش کے تابع کرنا۔ بنی اسرائیل پہ جو حالات آئے وہ کیوں آئے؟ وہ اللہ کے دین کو اپنی خواہش کے تابع کرنے کی وجہ سے، ورنہ وہ بہت اعلیٰ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے عالم کے لوگوں پہ فضیلت دی۔ اس امت کے آنے سے پہلے ان کے پاس بڑی فضیلت تھی، بڑے فضائل والی قوم تھی وہ۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تمہیں انبیاء بھی ہوئے، تمہیں بادشاہ بھی ہوئے، ایسے ایسی بادشاہ گزرے ان کے اندر، سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ، اور ایسے ایسے جلیل القدر نبی ان کے اندر آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے لے کے نبوت کا سلسلہ چلا، یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں کی اولاد، اور ان کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، لیکن خواہشات کو کے تابع اپنے دین کو کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ذلیل کیا، ان کے اوپر کیسے کیسے اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ تو دوستو حالات اللہ تعالیٰ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہم سبق لیں اور ہم واپس پلٹ کر آ جائیں اللہ کی طرف۔ حالات کے آنے کی یہ وجہ اللہ نے قرآن میں بیان کی، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ تعالیٰ اس لیے فساد ظاہر کرتے ہیں کسی بھی شکل کے اندر ہو، تاکہ لوگوں کو اپنی بدعملی کا کچھ پتہ چل سکے، کچھ ذائقہ ان کو پتہ چلے۔ یہ ذائقہ رہتا ہے، جیسے انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیا کرے، کاروبار بند ہو گیا، بیماریاں پھیل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ظلم ستم عام ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کہہ رہے یہ تو ذائقہ ہے،
اور یہ اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ تو اس لیے دوستو خواہشات کے تابع دین ہونے سے حالات آتے ہیں۔ یہ جو بادشاہوں کی اور نبیوں کی اولاد تھی وہ ان کے اوپر کیسے کیسے حالات آ گئے، کیسے ذلیل لوگوں کے ماتحتی کے اندر ان کو جانا پڑ گیا۔ تو اس لیے دوستو آج بھی جو حالات آ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ ہے کہ دین خواہش کے تابع ہے۔ اس لیے ابھی ماحول ہے تو دیکھو مسجدیں آباد ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، دین پہ لوگ چل رہے ہیں، اور ماحول ختم ہوگا، شیطان آزاد ہوگا، اور اپنی محنت میں جب اپنے آپ کو چھوٹے گا وہ، اور نفس بھی روزہ نہ ہونے کی وجہ سے طاقتور ہوگا، تو انسان پھر جو ہے وہ کھلے مہار، پھر وہ نافرمانی کی طرف دوڑنے میں۔ جتنا مہینہ بھر لوگ گناہوں کو اپنے آپ سے روکتے ہیں، ایک دن کے اندر برابر کر دیتے، اللہ حفاظت کرے۔ تو دین خواہشات کے تابع ہو گیا ہے دوست، اس کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ بڑے کریم ہیں، اگر خواہشات کے اتباع کی وجہ سے لوگوں پر حالات آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو نکلنے کا راستہ بھی بتلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، دنیا میں موقع ہے، دنیا میں اللہ سنبھلنے کا، سدھرنے کا، رجوع کا موقع دیتے ہیں۔ آ جاؤ واپس، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، اصلاح کر لو، صلح کر لو، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، بگاڑ کو دور کر دو، اللہ پھر سے حالات درست کر دیں گے۔ تو بنی اسرائیل پہ حالات آئے، کیوں آئے حالات؟ ان کے اوپر حالات کے آنے کی بڑی وجہ تھی اللہ کے دین کو اپنی خواہش کے تابع کرنا۔ خواہشات کو دین پہ قربان نہیں کیا، بلکہ دین کو خواہشات پہ قربان کر، خواہش کے مطابق حکم ہے تو لے لو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ ان کے بارے میں فرمایا کتاب کے بعض حکموں پہ گویا ایمان لاتے ہو، اس پہ عمل کر لیتے ہو، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، جو ایسا کرے گا اس کو دنیا میں رسوائی دیکھنا پڑے گی، دنیا میں رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ کتاب کے بعض حکم پہ عمل کر رہے ہیں، بعض چھوڑ دے رہے ہیں، جی نہیں چاہ رہا، یہ کیا ہوگا کہ دنیا میں رسوائی کا دیکھنا پڑے گا۔ تو بنی اسرائیل کی بڑی وجہ تھی کہ خواہش کے تابع اپنے دین کو کیا، اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا ان کے اوپر، اللہ نے حال ڈالا، ان کے بچے ذبح ہوئے، ان کے عورتوں کو باندیا بنایا گیا، ان سے بیگار لیا گیا۔ اللہ خود فرما رہے ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے بہت سرکشی کی، وجعل اہلها شیعا، زمین پہ بسنے والوں کو جماعتوں میں بانٹ دیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اتحاد اور بھائی چارہ بھی اسی سے قائم ہوگا کہ خواہشات کو دین کے تابع کیا جائے، دین خواہش کے تابع، لوگ چاہ رہے ہیں اتحاد قائم ہو جائے، بھائی چارہ قائم ہو جائے، کہ نہیں، جب دین خواہش کے تابع ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خود ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ نفرتیں بڑھیں گی، لوگ کھانوں میں ٹکڑوں میں بٹتے چلے جائیں گے، منافرت بڑھتی چلی جائے گی، لوگ کوشش کریں گے نہیں بھائی چارہ ہو جائے اور میل ملاپ ہو جائے، اخوت قائم ہو جائے۔ یہ کیسے قائم ہوگی؟ تم نے تو وہ اسباب ترک کر دیے جن کی بنیاد پہ اخوت و محبتیں قائم ہوتی ہیں، وہ تو اللہ کا دین تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ ٹکڑے بنا دیے، یہ بنی اسرائیلی ہیں، الگ ہے، تم گفتی ہو، تم الگ ہو، ورنہ پہلے مل جل کے رہتے تھے، اب الگ الگ۔ یستضعف طائفة منهم، اور ان کو جان بوجھ کے کمزور بنایا، بنی اسرائیلیوں کو کمزور بنایا، تم ایسے، تمہارے پاس یہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں، تم اقلیت میں۔ یذبح ابناءهم، ان کے بچوں کو ذبح کیا، ویستحیی نساءهم، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا۔ انه كان من المفسدين، وہ بہت بڑا فسادی تھا۔ دین خواہش کے تابع ہوا، اللہ تعالیٰ نے حالات لے آئے، بہت ظلم کیا فرعون نے ان پر، سارا بیگار، سارا محنت مشقت کا کام ان کے ذمے، اور اجرت کا مطالبہ نہیں، صرف اتنا ملے گا کہ زندہ رہ سکو، ہماری خدمت کر سکو۔ اسی لیے تو جب اس نے بچوں کے ذبح کرنے کا آرڈر دیا تو بچے ذبح ہوتے رہے، تو اس کے مشیروں نے کہا سارے بچے ذبح ہو جائیں گے تو جوان بوڑھے ہو کر مر جائیں گے، بچے تو آ ہی نہیں رہے، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو اس نے پھر فیصلہ بدلا کہ ایسا کرو، 1 سال بچوں کو ذبح کرو، 1 سال زندہ چھوڑو۔ اللہ کی بھی شان، زندہ چھوڑنے والے سال میں ہارون علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ذبح کرنے والے سال میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتلا دیا کہ دنیا کی ہر طاقت
اللہ کے آگے فیل ہیں. وہ نہیں کر سکتے جو وہ چاہیں گے، بلکہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. تو دوستو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ خواہشات سے مغلوب ہو کر تمہارے اوپر حالات آ گئے تو تمہیں کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پڑھا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور بنایا گیا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امامت دیں، اقتدار دیں ان کو. اللہ کے فیصلے سے سب ہوتا ہے. ہماری کوششیں 2 نمبر پہ رہتی، پہلے نمبر پہ اللہ کا فیصلہ رہتا ہے. لوگ اللہ کے فیصلوں کے بغیر کوششوں سے چاہتے ہیں یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین پہ قابو دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ہم وہ باتیں بتائیں جس سے وہ ڈر رہی ہیں. جس سے تم ڈر رہے ہو کہ ہمارا تختہ الٹ جائے گا، ہماری حکومت برباد ہو جائے گی، کہ تم کتنے بھی اس کو بچانے کی تدبیر کرو، اللہ کا فیصلہ آئے گا تو ایسا ہو کے رہے گا. اللہ نے چاہا ان خواہش سے مغلوب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدلنا چاہے، ان کو ذلت سے عزت دینی چاہیے، ان کو ماتحتی سے قیادت دینی چاہیے. اللہ نے ان کو زمین پہ قابو دینا چاہا، زمین کی چیزوں کو ان کا مالک بنانا چاہا. اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی راہ سجھائی. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کی محنت دے کے دنیا کے اندر بھیجا کہ خواہشات سے مغلوب ہو گئے، دین کو خواہش کے تابع کر دیا، حالات آ گئے، آزمائشیں آ گئی. تو یہ حالات اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے ذریعے کیا کرو، اصلاح کر لو، تاکہ آخرت کے حالات سے، آخرت کی آزمائشوں سے، آخرت کی مشقتوں سے انسان بچ جائے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. اللہ چاہتے تو اور بھی بہت سارے کام کرا سکتے، لیکن قرآن دستور العمل ہے. قرآن شاہراہ عمل بتلاتا ہے. حالات سے گر جاؤ تو کیا کرنا ہے، قرآن ہمیں حل بتاتا ہے، قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواہشات کے تابع ہو گئے اللہ کا دین. لوگ دین پر اتنا ہی چل رہے ہیں جتنا ان کا جی چاہ رہا ہے، حالانکہ دین پہ تو ہر حال میں چلنا ہے. تو اس کی وجہ سے امت پہ حالات آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے امت کی رہنمائی کی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر خواہشات کا تابع ہونے کی وجہ سے تمہارے اوپر حالات آ گئے تو اس سے نکلنے کی یہ راہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو دعوت کی محنت دی. آپ نے دعوت کی محنت کی امت کے اندر. یہ دعوت کی عمومی محنت انسانیت کو خواہشات سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لائے گی. اس لیے صحابی نے کہا، وہ پوچھا کیوں آئے ہو تم؟ ہم آئے نہیں ہیں، ابتعاثنا اللہ، اللہ نے بھیجا ہے ہمیں. کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں، اللہ کی غلامی میں لائیں. دعوت کی محنت ہے یہ، اس کے لیے ہے. نکالو ان کو نفس کی غلامی سے، نکالو اپنے جیسے انسانوں کی غلامی سے، نکالو اور اللہ کی غلامی میں لاؤ، کہ اللہ کی غلامی ہی ان کو ترقی دلائے گی. اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہی انہیں ترقی دلائے گا. جیسا کہ ابھی میں نے واقعہ میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے، اس علم کے ذریعے اس کو جو ہے بلندی عطا کر دیتا، اس پہ عمل کر لیتا، اس کے تقاضوں کو پورا کر دیتا، اللہ بلندی دے دیتے. اس امت کو بھی اللہ نے دین دیا ہے. اگر یہ امت بھی اپنے دین کی پاس و لحاظ رکھ لیتی، اللہ کے حکموں کو پورا کر دیتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل لیتی، اللہ کے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے، اللہ انہیں بھی عزت دے دیتے. یہ کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو اس طرح مغلوب اور ڈر کر اور لوگوں کے ماتحت بن کے زندگی گزارنے کی. امت نے اپنا کام ہی چھوڑ دی. تو دعوت کی محنت کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نجات دینے کے لیے اللہ نے دعوت کی محنت شروع. دعوت کی محنت اصل ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسانیت کو ہوا سے ہدا کی طرف لائیں گے. خواہشات سے نکلو، اطاعت کی طرف آؤ محنت کے ذریعے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام پورا واقعہ آپ بالغ ہوئے اور آپ نے محنت کی، اور 2 بنیادوں پہ خاص طور پہ محنت کی. 2 بنیادوں پہ خاص طور پہ محنت کی. پہلی بنیاد تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر یہ زندہ کی،
علی اللہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو، اگر مسلمان ہو اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، توکل کرنا سیکھو اللہ پر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پر توکل یہ ہے کہ اللہ کے غیر سے کسی طرح کی کوئی امید ہی نہ ہو، اور اللہ کے غیر سے کسی طرح کا کوئی خوف بھی نہ ہو۔ تبھی خوف الگ چیز ہے، لیکن نقصان کے پہنچا دینے کا خوف، اور اللہ کے غیر سے کسی طرح کی بھی نفع کی امید نہیں۔ یہ نافع اور ضار تو اللہ ہے، جو ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہوگا۔ اللہ پہ توکل یہ ہے، ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہو، سارا خوف اللہ سے وابستہ ہو۔ طبعی خوف الگ چیز ہے، طبعی طور پہ انسان جن چیزوں سے ڈرتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انسان ایسے اپنے جیسے لوگوں سے ڈرنے لگتا ہے، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ توکل میں کمی ہے۔ اس لیے لوگ اپنے جیسوں سے ڈر رہے ہیں اور اپنے جیسوں سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں، ان کو خوش کر دو یہ ایسا کر دیں گے، ان کی یہ بات مان لو یہ کر دیں گے۔ اللہ کی رضا سے غافل ہو کر اللہ راضی ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں، بلکہ پرواہ اس بات کی ہے فلاں کو خوش کر دو تو وہ ایسا ایسا کر دیں کہ پہلے بنیاد ان کے اندر مضبوط کی دعوت کی محنت کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، ساری امیدوں کا مرکز اللہ کو بناؤ، ہر طرح کی جو ہے امید ہے بس اللہ سے وابستہ، کہ اللہ ہی سے ہوگا، جو ہوگا اللہ ہی سے ہوگا، اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کرنا، ایمان کی بنیادیں مضبوط ہو، ایمان کے ذریعے سے توکل اور یقین مضبوط ہوتا ہے، ایمان بالغیب کے ذریعے جتنا ایمان بالغیب مضبوط ہوگا اتنا اللہ پر توکل مضبوط ہوگا، جتنا اللہ پہ یقین مضبوط ہوگا اتنا اللہ پہ توکل حاصل ہوگا، اتنا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اوپر اعتماد کرنے والا بنائے گا، جتنا اللہ پہ اعتماد ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اپنے غیر سے مستغنی اور بے نیاز کرتے چلے جائیں گے۔ کہ پہلی بنیاد انہوں نے اس بات کی گئی کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو، تو ہمیں بھی دوستو دعوت کی محنت کے ذریعے سے ایمان کی بنیادوں کو امت میں مضبوط کرنا ہے، کیونکہ امت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بہت غافل ہوگی اور لوگوں سے اتنا مرعوب ہو گئی ہے کہ بس ایسا سمجھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے بغیر جو چاہیں گے کر لیں گے، اتنا لوگوں کو خوف دلوں کے اندر بیٹھ گیا، یہ ایسا کر دیں گے، وہ ویسا کر دیں گے، وہ ایسا کر دیں گے، کہ اللہ کہاں چلے جائیں گے، اللہ کے بغیر کر لیں گے یا اللہ کو ہرا کے کر لیں گے یا اللہ کی مرضی کے خلاف کر لیں گے، اللہ کی مرضی کے بغیر کر لیں گے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پہ سب پر غالب ہے، اللہ کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایمان کی بنیادیں سب سے پہلے امت نے مضبوط کرنا پڑیں گے۔ کہ صحابہ کیا عمل کرتے تھے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ ان اعمال کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہو، کیونکہ ایمان کا معیار صحابہ ہے، لوگ نہیں ہیں، فلاں نہیں، صحابہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، اللہ صحابہ سے کہہ رہے جب یہ ہدایت پر آئیں گے، تو صحابہ کا ایمان معیار ہے، اس لیے صحابہ نے کیا محنتیں کی ایمان کو بنانے کی وہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے، ایمان بنانے کی محنتیں، مسجد میں ایمانیات کے حلقے، انفرادی دعوت، کہ اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے راستے کا خروج، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ایمان کو تقویت پہنچانے والے اعمال ہیں جو صحابہ کی زندگی سے، اور صحابہ کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، اس لیے ایمان بنانے میں یہ یقینی اعمال ہے۔ دیگر اعمال ایمان بنے نہ بنے اللہ بہتر ہے، لیکن یہ اعمال، یہ ایمان بنانے والے یقینی اعمال ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے ان کے اندر ایمان کی بنیادیں مضبوط کرنا تھا۔ فرعون سے بہت ڈرے ہوئے تھے یہ لوگ، اتنا ڈرے ہوئے تھے، اتنا خوفزدہ تھے فرعون سے، یہ ڈوب بھی گیا تو ماننے کو تیار نہیں تھے، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موج نے اس کو اٹھا کے پھینکا ایک چٹان کے اوپر، اس کی لاش، تب بھی جا کے ان کو اطمینان، اتنا خائف تھے یہ لوگ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، امید اور خوف کا مرکز اللہ کو بناؤ،
ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرو، سارا خوف اللہ سے وابستہ کرو، سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا والوں سے کیا ڈرنا، حکومتوں سے ڈر رہے ہیں، افراد سے ڈر رہے ہیں، اشخاص سے ڈر رہے ہیں، یہ ایسا کر دے گا، وہ ایسا کر دے گا، یہ کر دے وہ کر دے۔ ایک بنیاد یہ ایمان کے ذریعے تھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ان تبوأ لقومکم، کہ تم اپنے قوم کے نماز کی بنیادیں زندہ کرائی ان کے اندر، ان تجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، کیونکہ فرعون ان کی عبادت گاہوں کو ڈھا دیتا تھا، ان کو اجازت نہیں دیتا تھا عبادت خانوں میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے اپنے گھروں میں نماز قائم کرو۔ ایک تفسیر علماء نے بیان کی اپنے گھروں میں نماز قائم کرو، نماز کی بنیادیں زندہ کی گئی۔ لوگ نماز سمجھتے نہیں، نماز بہت بنیادی چیز ہے، نماز لوگوں کی زندگیوں سے نماز کی حقیقت نکلی ہے، اس لیے بھی فواحش اور منکرات بہت لوگوں کے اندر پھیلے ہوئے، کیونکہ نماز تو یقینی سبب ہے منکرات کے روکنے کا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ کہ نماز کی بنیادیں امت میں کمزور ہے، یہی وجہ ہے کہ منکرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خواہشات کے اتباع میں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور دین کو اپنی خواہش کے تابع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نماز بہت یقینی سبب ہے کہ نماز کو نماز بنانا ضروری ہے، اور نماز کا اجر تو مل جائے گا، اثر نہیں ظاہر ہوگا۔ تو دوسری بنیاد موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے محنت کر کے ان کے اندر نماز کی شروع سے، ہمارے یہاں بھی ابتدا ایمان اور نماز سے ہے، ایمان اور نماز سے۔ جب عبادت کی بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر آگے معاشرت صحیح، پھر آگے معاملات صحیح، پھر آگے اخلاق صحیح، بنیاد یہ چیزیں ہیں۔ نماز نہیں صحیح ہوگی، ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو معاملات کہاں سے درست ہوں گے، معاشرت کہاں سے درست ہوگی؟ بنیاد تو یہ ہے نا، پہلے بنیاد بنے گی تب تو عمارت تعمیر ہوگی۔ کہ اس لیے دوستو یہ اللہ نے حل بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محنت کی، موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے ایمان کی بنیادیں مضبوط کرنے کی، نماز کی بنیادیں مضبوط کرنے کی، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے فیصلہ ظاہر کر کے بتایا، پھر فیصلہ قدرت ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو حکومتیں چاہتی ہے، جو ارباب اقتدار چاہتے ہیں، جو دنیا والے چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ اب تک لوگ دھوکے میں پڑے، فلاں کی سازش، فلاں یہ کر رہا، فلاں ویسا کر رہا، ایسا کرنا چاہ رہے، ویسا کرنا چاہ رہے، رمضان خراب کرنا چاہ رہے، عید خراب کرنا چاہ رہے۔ کیوں کریں گے؟ وہ اللہ سے آگے بڑھ گئے ہیں کیا؟ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں دوستو، اور فیصلوں کی یہ بنیادیں ہیں۔ آج خواہش کے تابع اللہ کا دین ہو چکا ہے، اس لیے اللہ کے احکام قربان ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان اس میں پیچھے، مسلمان اس میں پیچھے، مسلمان اس میں پیچھے۔ مسلمان سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پیچھے، مسلمان سب سے زیادہ اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کی نصرت میں پیچھے ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں پیچھے ہے۔ یہ کہ دنیا کی چیزیں دلا دلا کے ان کو ترقی دلائی جائے، مسلمان سب سے زیادہ اللہ کے دین میں پیچھے، اللہ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ماحول ختم۔ کون سی ایک عبادت ایسی ہے، کون سا ایک حکم ایسا ہے جو ہم بتا سکتے ہیں کہ امت میں 100% زندہ ہے؟ کون سا حکم ہے؟ ایک محلہ بھی ایسا بتا سکتے؟ ہمیں اپنے شہر پہ بہت فخر ہے، مسجدوں کا شہر، میناروں کا شہر۔ ایک محلہ ہے ایسا کوئی؟ یہ محلہ ایسا یہاں کوئی بے نمازی نہیں کہ دین خواہشات کے تابع ہے، اس کی وجہ سے حالات آئے ہیں، ورنہ کسی کی مجال نہیں ہے کوئی ہمارا رمضان خراب کرے، کوئی ہماری عید خراب کرے، یہ سازش کر رہا وہ سازش کر رہا۔ ہم خود اپنے خلاف سازش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے تابع اللہ کے دین کو کر رہے ہیں، اور خواہشات سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف جو لانے والی محنت تھی، اس محنت کے اندر ہم سست پڑے۔ ہم ایمان کی محنت نہیں کر رہے، ہم نماز کو قائم کرنے کی محنت نہیں کر رہے، پورے دین کو زندگی میں لانا مقصود ہے، لیکن ابتدا ان اعمال سے ہوگی۔ دعوت کی محنت کے ذریعے سے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اعمال کو زندگیوں کے اندر لانا پڑے گا۔ اللہ کے وعدے ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے، اللہ کے وعدے اسباب کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسباب تو بس صرف کیوں ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ زمین پہ ہم نے بنایا ہے وہ زمین کی زینت کے لیے ہے، اور ہم یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔
تو اس لیے دوستو دعوت کی محنت وہ محنت ہے جو امت کے عموم کو ہوا سے ہدا کی طرف لانے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ حالات کو درست کرنے کے لیے یقینی سبب یہ ہے کہ امت کو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر لایا جائے، امت میں ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے اور امت کو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا کیا جائے۔ پھر کس کی طاقت ہے کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کر سکے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ بھی مکاریاں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ کو اپنے ساتھ تو لیں، پھر کرنے دو لوگوں کو سازشیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سازشوں کے اندر ناکام کر کے رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے منصوبے میں انہیں کو پھنسا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے دوستو اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں سمجھنا ہے، ہمارا یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، ہم دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا۔ دین کی محنت میں ہم سست پڑ گئے، جس کی وجہ سے خود ہمارا دین ہماری خواہش کے تابع، دین کی محنتیں خواہش کے تابع ہو گئی۔ اللہ کے راستے میں نکلا، ابھی حالات ایسے، ابھی حالات ایسے، ابھی مت اللہ کے راستے میں نکلو، ابھی یہ مت کرو، ابھی یہ مت کرو۔ یہ ٹھیک ہے قانون کی رعایت، وہ تو ہمارے حضرت بھی فرما رہے ہیں، لیکن قانون کہا لے کہ محنت تو ہی کنارے رکھ دینا، یہ کون کا طریقہ؟ جتنی محنت کمزور ہوگی اتنا لوگ خواہشات کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور حالات کا شکار ہوتے، پھر کس کو بھی دوش دو، پھر کس کے دوش دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، پھر کس کو بھی ظالم کہو، پھر کس کے بھی کہیے کہ یہ سازش کر رہے ہیں، وہ سازش کر رہے ہیں، اصل تو ہم غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس کے لیے دوستو ہم سب کو محنت کرنا ہے، اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، پورا قرآن ہم تراویح میں سنتے ہیں، یہ قرآن کیوں ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پہ تالا لگائے؟ لوگ تالا لگائے۔ قرآن قیامت تک کے آنے والے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اور اس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں دے دی۔ ہم اس کے محتاج نہیں ہے کہ اس سے مشورہ مانگے اور اس سے کہ کیا کرنا چاہیے، فلاں دانشور سے پوچھو اور فلاں سے پوچھو اور فلاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، حدیثیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے علماء دیے ہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو دعوت کی محنت پہ اپنے آپ کو لانا ہے۔ امت کے عموم ہوا سے ہدا کی طرف اس محنت سے آئے گا، اللہ نے اس کی نظیریں قائم کی، نبیوں کی زندگی اس بات کے لیے شاہد عدل ہے۔ یہی محنت ہے، اللہ تعالیٰ اسی محنت کے ذریعے سے عموم کو ہوا سے ہدا کی طرف لائیں گے، اور جب عموم امت کا ہوا سے ہدا کی طرف آئے گا تبھی اللہ کے فیصلے بدلیں گے، ورنہ جزوی دین لے کر اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو پھر عمومیت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ویسے نہیں آئیں گے جیسے ہم چاہ رہے ہیں، خیر و برکت کے، عافیت کے، امن چین سکون کے۔ اس کے لیے دوستو ضروری ہے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو اعمال پہ کھڑا کریں، اعمال کے راستے سے اللہ سے لینے والے بنیں۔ اعمال اللہ تعالیٰ کے یقینی اسباب ہیں، دنیا کے اسباب وہ تو اللہ کے ارادے کے تابع ہیں، اللہ چاہیں گے کام بنائیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے نہیں کام بنائیں گے، لیکن اعمال تو موعود ہیں، اللہ کے تو وعدے ہیں اعمال پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعمال ہی پیش کرتے تھے اپنے صحابہ کے سامنے، وہ حالات لاتے تھے، اللہ کے نبی انہیں اعمال بتاتے۔ اس لیے دوستو ضروری امت حالات کے اندر کیسے حالات ہیں ہم سب کے سامنے، ہمارے سامنے حالات، کسی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حالات کی بڑی وجہ ہے دین کا خواہش کے تابع ہونا، لوگوں نے خواہشات کے پورا کرنے میں اپنے آپ کو اندھا کر لیا، غافل ہو گئے، بڑے بڑے حکم خواہش پہ قربان ہو گئے، صحابہ تو ضروریات قربان کر دیتے۔ اللہ تعریف کر رہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے، حالانکہ خود کے اوپر تنگی ہے، وہ تو ضروریات قربان کر دیتے تھے دین کے لیے، دین کے تقاضوں کے لیے۔ آج اللہ معاف کرے خواہشات میں قربان ہو، لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پیچھے، دین کی محنت سے پیچھے ہے۔ اللہ نے تو کتنا اچھا موقع دیا تھا، شیطان کو قید کرا دیا تھا، ہدایت کی محنت اتنی کرنا چاہیے تھی، اور یہ سارے مسجد میں آنے والے مجمع کو ہدایت کی محنت سے اتنا گزارنا چاہیے تھا کہ رمضان گزرنے کے بعد یہ اعمال ہدایت پہ باقی رہتے، یہ جو ہے رمضان گزرنے کے ساتھ اعمال ہدایت بھی ان کی زندگیوں سے نہیں گزر جاتی۔ اس کے لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اللہ کے راستے کے اندر نکلیں، اپنی مسجدوں کے اندر ایمان کے حلقے قائم کریں، امت کو ایمان اور اعمال پہ لانے کی فکر کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
یہ نہیں کہ بھائی کریں نہیں کریں کوئی بات نہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. کیوں نہیں منع کرتے علماء ربانیین اللہ والے نیک لوگ دین پہ چلنے والے کیوں نہیں منع کر رہے؟ عن قولهم الاثم، گناہ کی باتیں کہنے سے، واکلهم السحت، حرام مال کھانے سے. کیا یہ برا ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ علماء سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، دیندار لوگوں سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، یہ برا کام کر رہے ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو، اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی اعمال پہ کھڑا کرنا ہے اور امت کو بھی لانا ہے. ہوا سے خدا کی طرف لانے کے لیے اللہ نے جو محنت دی ہے اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے. محنت ہم کو کرنا پڑے گی دوستو، اللہ لائیں گے پھر اپنی قدرت سے. اس کے لیے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اللہ کے راستے کے اندر نکلیں. اللہ نے جہاں تک حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، وہاں تک کریں. آگے راہیں اللہ آگے کھولیں، اللہ اپنی قدرت سے کھولیں گے آگے کی راہیں. اور اگر انتظار میں بیٹھے رہیں گے حالات سازگار ہوں گے تو پھر محنت کریں گے تو پھر ایسے حالات سازگار نہیں ہوتے. پھر تو جو محنت کریں گے اللہ ان کو ذریعہ بنا کے حالات سازگار کر دیں گے، لیکن سوچنے والے سوچتے رہ جائیں گے اور بڑی خیر سے اپنے آپ کو محروم کر لیں گے. اس لیے دوستو دین کی محنت کا جو قوام ہے وہ اللہ کے راستے کا خروج ہے. جیسے انسان کے بدن کا قوام اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، دعوت کا قوام اللہ کے راستے کا خروج ہے. اس امت کی دعوت پچھلی امتوں سے ممتاز ہوگی، پچھلی امتوں کی دعوت سے ممتاز ہوگی، وہ اللہ کے راستے کے خروج کے ذریعے ہوگی. دعوت کی محنت دنیا میں اور بھی جو دینی محنتیں چل رہی ہیں اس میں اس سے دعوت کا یہ امتیاز ہے کہ اس میں اللہ کے راستے کا خروج ہے. اپنے جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنے ایمان و عمل کو صحیح کرنے کے لیے بھی اور ساری انسانیت کو صحیح یقین و عمل پر لانے کے لیے. حضرت نے لکھا ہے اپنے یقین و عمل کو صحیح کرنے کے لیے اور ساری انسانیت کو صحیح یقین و عمل پر لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنے کا نام ہے دعوت و تبلیغ. کہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ دعوت کا قوام ہے. اگر لوگ سوچیں کہ نہیں ابھی ہم مقامی محنت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں بعد میں نکلیں گے حالات سازگار ہوں گے تو یا میں تو کر ہی رہا ہوں جی بھی میرے حیثیت میں اتنی کہ نہیں. جیسے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان کا جسم کام کا نہیں ہے، اللہ کے راستے کے خروج کے بغیر دعوت کا قوام نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے دوستو ہمت اور ارادے کر کے بتلائیے. 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے، 5 ماہ بیرون کے لیے بتلائیے. بتائیں بھائی ہمت اور ارادے کر کے. بھائی بیٹھیں تھوڑی دیر، ابھی کافی وقت ہے، جانے کا ماحول نہ بنائیں.